السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ عزیز ماؤں اور بہنوں اور پیاری بچیوں بیٹیوں، جیسا کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مرض الموت میں وصیتوں کا بیان شروع کیا ہوا ہے، جس میں سے 3 وصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بیان کر چکے ہیں 2 آڈیوز میں، اور آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4تھی وصیت بیان کروں گی۔ اور میں پہلے یہ بتا چکی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری وصیتیں تھیں۔ آپ نے بیماری کی حالت میں بہت ساری وصیتیں کیں، جس میں سے ہم نے صرف جو آپ نے اپنی موت کے وقت 4 وصیتیں کیں ان کا ذکر میں کرنا چاہتی ہوں، جس میں سے 3 وصیتیں بتا چکی ہوں آپ کو، اور یہ 4تھی وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت میں تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے لوگو، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے نہ تو تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی تم ہلاک ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے تم ہر برائی سے بچے رہو گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، ابن کثیر میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، ٹھیک 60 سال کے بعد 60 یعنی 60 سال کے بعد میری امت میں خلف پیدا ہو جائے گا، یعنی بے دین لوگ، بری نسل ہوگی، ہر قسم کے منکرات کرنے والے ہوں گے، ان کے پاس دین نہیں ہوگا۔ وہ سب سے پہلے تو نماز کو ضائع کریں گے، نماز کو ضائع کریں گے، اور پھر واتبعوا الشہوات، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ہر قسم کے منکرات کرنے والے ہوں گے، ان کے پاس دین نہیں ہوگا، اور وہ سب سے پہلے تو نماز کو ضائع کر دیں گے اور اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کریں گے، شریعت کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، انہیں سیدھے جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ثم یکون خلف، پھر اس بری نسل کے بعد اور زیادہ بری نسل پیدا ہوگی، اور اس نسل میں کیا ہوگا؟ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن صرف زبان سے پڑھیں گے، لیکن کوئی بھی آیت جس میں اللہ کا حکم ہے وہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا، قرآن مجید کے احکام کو نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ ہے قرآن تو پڑھیں گے، زبان سے قرآن تو پڑھیں گے، لیکن کوئی بھی آیت جس میں اللہ کا حکم ہے وہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا، قرآن یعنی قرآن کے احکام کو نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا اس وقت 3 قسم کے مسلمان ہو جائیں گے، مطلب
اس وقت میں قرآن پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہوں گی، ایک مومن، دوسرا منافق اور تیسرا فاجر۔ مومن یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اللہ ہم کو ان میں سے کر دے۔ اور دوسرا منافق، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ تیسری قسم ہوگی فاجر کی، فاجروں کی۔ قرآن پڑھے گا لیکن وہ قرآن اس لیے پڑھے گا تاکہ لوگوں سے مال حاصل کرے۔ اس کا قرآن پڑھنے سے یہ مقصد ہوگا کہ وہ لوگوں سے مال حاصل کرے اور لوگوں میں معروف اور مشہور ہو جائے۔ فرمائے ایسا شخص فاجر ہوگا۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ جو دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور حدیث، اس پر عمل کریں۔ ساری دنیا اچھی طرح یہ بات سمجھتی ہے، ساری دنیا جتنے بھی کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی مسلمانوں کی عزت کا سبب ہے۔ قرآن کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان قرآن پر عمل کرنے لگا تو وہ پوری دنیا میں انقلاب لے آئے گا، پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے گا۔ لیکن آج کل کے مسلمان یہ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں قرآن پہ عمل کروں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، فارس کا ایک وزیر اعظم تھا، آج سے کتنے سال پہلے، 20 22 25 سال پہلے، اس کے ملک میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو اسے فکر سوار ہوئی کہ آخر اتنے مسلمان کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں میں ترقی کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے ان مسلمانوں کو روکنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے تاکہ مسلمان زیادہ نہ ہوں۔ وہ اپنے غصے میں کھول رہا تھا اور غصہ اس کو بہت شدید آ رہا تھا مسلمانوں کی کثرت دیکھ کر۔ تو اس نے عیسائیوں کی ایک ٹیم تیار کی اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ مسلمان کیوں زیادہ ہو رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس بات کو روکیں، چاہے کسی طرح بھی، دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اسلام پر اعتراضات کے ذریعے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کی کثرت کو روکنا چاہیے کہ لوگ مسلمان نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ چاہے کوئی بھی طریقہ اپناؤ لیکن اسلام پھیلنے سے روکو۔ بہرحال یہ انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے 5 سال کے بعد تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑی ہی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس نے عیسائیوں کی جو ٹیم تیار کی تھی اس کے لیڈر کو بلایا اور پوچھا کہ تمہیں تو میں نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ لوگ عیسائیت سے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تم ان کو روکو، تو تم نے کیا کیا 5 سالوں میں؟ تو اس نے کہا، اے وزیر اعظم، اصل بات یہ ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس میزائل ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، حکومت ہے، ہمارے پاس سارے اقتدارات ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں جو پاور ہے اس کے مقابلے کے لیے کوئی ایٹم بم، کوئی میزائل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے اندر یعنی قرآن کے اندر جو طاقت ہے ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ تو وہ صدر جو تھا فوراً خاموش ہو گیا اور کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو دیکھا میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، دنیا سمجھتی ہے
مسلمانوں کی ساری عزت، کافر، عیسائی، یہودی سمجھتے ہیں مسلمانوں کی ساری عزت، ساری طاقت قرآن کے ذریعے ہے، اور اسی پر عمل کرنے سے ان کو طاقت ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، نصرت ملتی ہے۔ اور آج کا مسلمان بے وقوف جاہل یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث ہماری ترقی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ماؤں اور اسلامی بہنوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے کتنی محبت کی، مرتے وقت تک ہماری فکر کرتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دنیا میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کریں۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، جب اذان میں محمد الرسول اللہ کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لو، اور جب ربیع الاول کا مہینہ ہو تو عید میلاد النبی کا جلوس نکال لو، یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سمجھتے ہیں، اور یہ نعرہ لگانا میں صدقے میں واری یا رسول اللہ۔ عزیز ماؤں، یہ محبت نہیں ہے، اور یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ سب غلط باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ شخص اتباع سنت کرتا ہو اور اتباع رسول ہو، تو سمجھو کہ اس کو اپنے پیارے نبی سے محبت ہے۔ جہاں تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور مقام اور مرتبے کا سوال ہے، دنیا میں تو آج کل بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کہیں پتلا بنایا جاتا ہے، کہیں ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، الحمدللہ اللہ کے نبی کی عزت بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو کسی کا محتاج کیا ہی نہیں ہے، اور اس بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ ان میں سے چند حدیثوں کا خلاصہ میں بیان کرتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صحیح مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا، پھر سوال کرنے کے بعد مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اور پھر میں نے سوچا کاش میں یہ سوال نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بہت ندامت ہوئی، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یا اللہ، آپ نے مجھ سے پہلے جو انبیاء بھیجے تھے ان سب کو آپ نے کچھ نہ کچھ دیا تھا، اور مجھے آپ نے نبوت اور رسالت کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں دیا۔ اب بطور مثال فرماتے ہیں، لقد جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ تکلیما وسخرت الجبال لداود ولسلیمان الریح والشیاطین وحییت لعیسیٰ الموتى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم اللہ بنا دیا، اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور ان کے بیٹے سلیمان کے لیے ہوا اور جنوں کو مسخر کر دیا، اور ہمارے بھائی عیسیٰ کو تو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے دی تھی، تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی مجھے نہیں دی، نہ ابراہیم والی، نہ موسیٰ والی، اور نہ عیسیٰ والی، نہ داؤد والی کوئی چیز مجھ کو دی، نہ سلیمان جیسی کوئی چیز مجھے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
میں نے جو آپ کو دیا ہے وہ میں نے کسی نبی کو نہیں دیا، جو میں نے آپ کو دیا ہے ویسا میں نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پوری دنیا میں سن لیجئے، جہاں بھی اذان ہوگی وہاں کہا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں فوراً ہی آپ کا نام بھی آئے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے تو دنیا میں اس کی کوئی توہین کر سکتا ہے؟ اس کی توہین ہو سکتی ہے؟ کبھی توہین نہیں ہو سکتی۔ کوئی اس کا نام و نشان دنیا سے نہیں مٹا سکتا۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے جو یہ آپ کو قرآن دیا ہے اسے ہم نے اپنے پاس لوح محفوظ میں رکھا ہے، اور آپ کے امتیوں میں سے لاکھوں کھربوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں ہم نے قرآن کا گھر بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے امتیوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو سورۃ الفاتحہ سے قرآن کو شروع کریں گے اور سورۃ الناس تک پڑھ لیں گے، انہیں قرآن کھول کر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو آپ کو وہ معجزہ دیا ہے، وہ کتاب دی ہے، وہ معجزہ دیا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو جو معجزے ہم نے دیے تھے وہ سب ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئے، لیکن آپ پر جو قرآن کتاب اتاری، معجزہ ہم نے دیا، یہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے الحمدللہ میری معزز ماں اور بہنوں، آج تک قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکا اور نہ مٹا سکے گا اور نہ مٹا پائے گا، کیونکہ مومنوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے عرش کے خزانوں میں سے 3 چیزیں آپ کو دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی، اور وہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ یہ صرف ہم نے آپ کو دیا ہے۔ قال تعالی واللہ یعصمک من الناس انا کفیناک المستہزئین۔ آپ کا جو مذاق اڑاتا ہے، آپ کے ساتھ جو ٹھٹے بازی کرتا ہے، آپ خاموش رہیں، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، جس کا حامی و ناصر اللہ ہو اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی وصیت کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں ہیں قرآن مجید اور سنت رسول۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ساری 4 نصیحتوں پر اور وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔